رانی مورا اور اس کی مسجدیں۔ یوں تو رانی مورا نے کئی مسجدیں بنوائیں، لیکن ایک مسجد ایسی ہے جو خاص اہمیت کی حامل ہے، اور یہ مسجد شالمی اور لواری دورادہ کے بیچ میں پاپڑ منڈی کے پاس ہے۔ یہ پاپڑ منڈی چوک متی کے ساتھ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اس مسجد کی خاص اہمیت کیا ہے؟ دراصل جس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کو اقتدار ملا تو اسی چوک متی میں کئی نامور طائفیں تھیں، اور وہاں ایک بہت بڑا چکلا تھا جس میں کئی عیاش امرا اور سردار اپنا جی بہلانے کے لیے آتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر رانی مورا نے 1809 میں یہ مسجد بنائی۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ مسجد جس علاقے میں ہے وہ علاقہ چوک متی کے نام سے کہلایا جاتا ہے، یعنی ایک طائف اور وہاں رہنے والی، اور اس نے یہ مسجد بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام سے خاص عقیدت اور محبت تھی۔ آج سے 50 سال پہلے مسجد کے بیرونی دروازے پر اشعار کی ایک تختی نصب تھی جو کہ اب نہیں ہے۔ وہ اشعار اس طرح ہیں: بفضل ایزد دارائے افلاق، چو مورا مسجد آراس برخاک، بے تاریخ بنائش ہاتفی گفت، شدہ تعمیر للہ مسجد پاک۔ مطلب اس کا یہ ہے، افلاق نشیں رب کریم کے فضل و کرم سے مورا نے فرش خاک پر ایک مسجد آراستہ کر دی ہے۔ اس مسجد کے سنگ بنیاد کی تاریخ فرشتہ غیب نے ان الفاظ میں کہی ہے کہ یہ پاک مسجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ کنہیا لال تاریخ لاہور میں جو لکھتا ہے وہ اس طرح ہے: یہ مسجد سر بازار پاپڑ منڈی کے بجانب شمال بنی ہوئی ہے۔ دروازہ مسجد بھی اسی طرف ہے۔ کرسی مسجد کی بہت بلند ہے۔ زینہ اور دروازے کے شرق و غرب دونوں طرف دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ مسجد کا صحن وسیع ہے۔ خاص مسجد کی عمارت پختہ چونا کچ ہے۔ 3 محرابیں عالی شان ہیں۔ رنجیت سنگھ نے سرکاری خزانے سے معقول رقم مسجد کی تعمیر کے لیے دی، اور جب مسجد بن گئی تو اس نے رانی مورا کو تحفے میں پیش کر دی۔ مسجد کی امامت مولانا غلام رسول اور غلام اللہ کے سپرد ہوئی، کیونکہ اس وقت لاہور میں ان سے زیادہ کوئی مولوی و مدرس نہ تھا، اور وہ تمام پنجاب میں استاد کل تھے۔ جب وہ دونوں اکابر اس مسجد میں قیام پذیر ہوئے اور عام مدرسہ جاری ہوا تو نام آوری اس مسجد کی ملکوں میں ہو گئی، اور دور دور سے طالب علم آ کر اس مدرسہ میں تعلیم پانے لگے۔ اخیر عملداری سکھی تک اس مسجد میں مدرسہ جاری رہا۔ دونوں حضرات یعنی مولوی غلام رسول کا انتقال 1832 میں ہوا اور غلام اللہ 1839 میں فوت ہو گئے۔ عملداری انگریزی میں علیحدہ مدارس جاری ہو گئے تو سلسلہ اس مدرسے کا ٹوٹ گیا، اور ان حضرات کے صاحبزادوں خلیفہ احمد الدین و حمید الدین نے بھی سرکاری ملازمت اختیار کی۔ خلیفہ حمید الدین جو اس خاندان کے چشم و چراغ تھے نے اس مسجد کی امامت کی۔ خلیفہ غلام اللہ کے 5 فرزند ہوئے۔ بڑا امام الدین فوت ہوا، دوسرا نظام الدین شہر بمبئی میں فی سبیل اللہ پڑھاتا تھا، تیسرا احمد بخش جو بمقام جہلم سرکاری مدرسہ میں مدرس تھا، چوتھا خلیفہ غلام محی الدین علاقہ راہوں ضلع جلندھر میں درس پڑھاتا تھا، پانچواں خلیفہ حمید الدین یہ لاہور گورنمنٹ اسکول میں مدرس تھا۔ یہ شخص علوم دینی و دنیاوی دونوں میں عالم فاضل تھے۔